السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے پیارے دوستو؟ آج ہم ایک پیارے سے بطخ بنانا سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری کہانی سناؤں گی جس کا نام ہے دو دوست اور بطخ۔ تو جی چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں دو دوست رہا کرتے تھے، ایک کا نام تھا احمد اور ایک کا نام تھا علی۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، دونوں مل کر اسکول جاتے، دونوں مل کر کھیلتے اور دونوں بہت اچھے بچے تھے، اپنے ماما پاپا کا کہنا مانتے اور اپنے ماما پاپا اور اپنے ٹیچرز کی بھی بات مانتے۔ ایک دن دونوں اسکول سے واپسی پر اپنے اپنے گھروں میں گئے، یونیفارم چینج کر کے کھانا کھایا اور اس کے بعد اپنی اپنی ماما سے اجازت لے کر دونوں باہر کھیلنے چلے گئے۔ دونوں کھیلتے کھیلتے ایک کھیت میں آ گئے، وہاں پہ بہت زیادہ درخت لگے ہوئے تھے، پھول لگے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بچے وہاں پہ کھیلنے لگے، احمد اور علی دونوں کے پاس ایک بال تھی، وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگے۔ کھیلتے کھیلتے اچانک ان کو ایک چھوٹی سی پیاری سی آواز آنے لگی، کیں کیں کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن پھر بھی وہ ڈھونڈنے لگے کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ آواز ایک درخت کے پاس سے آ رہی ہے۔ وہ دونوں اس درخت کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو ایک چھوٹا سا بطخ کا بچہ ہے جو کہ بالکل چھوٹا سا ہے، نہ وہ بھی چل سکتا ہے نہ اڑ سکتا ہے، اور اس کے ماما پاپا بھی اس کے پاس نہیں ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر بہت ترس آیا۔ انہوں نے کہا اب ہم اس کو یہاں پہ ایسے نہیں چھوڑ کے جا سکتے، اگر ہم نے اس کو یہاں پہ چھوڑ دیا تو اس کو کوئی بلی یا کوئی اور چیز کھا جائے گی۔ تو ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں اس بطخ کے بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ان دونوں نے بطخ کے بچے کو اٹھایا اور دونوں اس کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر لے جا کر انہوں نے اپنی ماما کو دکھایا۔ ان کی ماما نے کہا یہ تو آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ایک چھوٹے سے بطخ کے بچے کو آپ اپنے گھر پہ لے آئے ہو، اگر یہ باہر رہتا تو اس کو کوئی مار دیتا، کوئی کوا یا کوئی بلی اس کو اٹھا کے لے جاتی۔ دونوں بچے بہت خوش تھے، دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں مل کر اس کی کیئر کریں گے۔ ان دونوں نے مل کر اس بطخ کے بچے کی دیکھ بھال کرنی شروع کر دی۔ علی اس بطخ کے بچے کے لیے پانی لے کر آتا اور احمد بطخ کے بچے کے لیے دانا لے کر آتا۔ دونوں کی کیئر سے بطخ کا بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ پھر ان دونوں نے فیصلہ کیا کیوں نہ اس بطخ کے بچے کا کوئی اچھا سا نام رکھا جائے، تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا ڈکی۔ تو پھر اسی طرح ڈکی آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا اس کی دوستی احمد اور علی سے بہت زیادہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ دونوں اسکول جاتے تو ڈکی ان کا پیچھے اتنا ویٹ کرتا کہ کب علی اور احمد آئیں اور کب وہ اس کے ساتھ کھیلیں۔ اسی طرح ایک دن وہ علی اور احمد دونوں اسکول گئے ہوئے تھے، ڈکی پیچھے سے اکیلا تھا۔ ڈکی بہت بور ہو رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ کب علی اور احمد آئیں گے اور کھیلیں گے۔ پھر وہ اپنے گھر کی چھت پہ چلا گیا اور چھت پہ جا کے کھیلنے لگ گیا۔ ڈکی تھوڑا بڑا تو ہو چکا تھا لیکن ابھی بہت بڑا نہیں ہوا تھا، ابھی بھی اس کو کیئر کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے گھر میں اوپر چھت پر کھیل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑی بلیک کلر کی بلی چھت پہ آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ یہ ایک ڈکی کا بچہ ہے جو بالکل اکیلا کھیل رہا ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں اس ڈکی کے بچے کو کھا جاؤں، آج کا تو کھانا بہت مزے کا ہوگا۔ ڈکی مزے سے اپنے دھیان سے کھیل رہا تھا، اس کو کوئی خبر ہی نہ تھی کہ پیچھے ایک بلی گھات لگائے بیٹھی ہے۔ بلی نے زور سے چھلانگ لگائی اور چھپٹ کر ڈکی کو پکڑ لیا۔ ڈکی نے بہت چیخیں ماری، چیخا چلایا۔ اس کی چیخوں کی آوازیں سن کر اس کی ماں علی کی ماما بھاگتے ہوئے اوپر آئیں۔ انہوں نے جلدی سے بلی کو بھگایا اور ڈکی کو اٹھا کر نیچے لے آئیں۔ ڈکی کو کوئی زیادہ خاص چوٹ تو نہیں آئی لیکن اس کا پاؤں ہلکا سا مڑ گیا کیونکہ بلی نے اس کو بہت زور سے پکڑا تھا، اس لیے اس کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ تو علی کی ماما نے اس کی مرہم پٹی کی
اور اس کو آرام سے نیچے بٹھا دیا۔ جب علی اور احمد اسکول سے آئے انہوں نے دیکھا کہ ڈکی کے پاؤں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی مما سے پوچھا تو اس کی مما نے ان کو ساری بات بتائی اور کہا کہ جب بھی تم لوگ اسکول جانے لگو تو ڈکی کو کسی پنجرے میں بند کر کے جایا کرو تاکہ وہ ادھر ادھر نہ پھرے، ورنہ اسی طرح اگر اس کو بلی کھا جاتی تو ہم کیا کرتے۔ تو ان دونوں دوستوں کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے آئندہ سے پرومس کیا کہ اب ہم ڈکی کو یا تو مما کے پاس چھوڑ کر جائیں گے یا پھر اس کو ہم اپنے پنجرے میں بند کر کے جائیں گے تاکہ اس ڈکی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ دیکھا بچوں، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ اگر آپ کو بھی کوئی ایسے چھوٹا سا پرندہ، کوئی جاندار آپ کو راستے میں نظر آئے تو آپ لازمی اس کو اٹھا کر اس کی مدد کرو، اس کے ماں باپ تک پہنچاؤ۔ اگر اس کے ماں باپ آپ کو نہ ملیں تو آپ خود کوشش کرو کہ آپ اس کی کیئر کر سکیں۔ تو بچوں بتائیں آپ کو کیسی لگی میری ڈکی کی سٹوری، اور یہ ڈرائنگ والی ڈکی کیسی لگی؟ یہ یلو کلر کیسا لگ رہا ہے؟ اسی طرح سے اگر آپ اور ڈرائنگ سیکھنا چاہتے ہیں اور اچھی اچھی سٹوری سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ میں اسی طرح آپ کے لیے بہت اچھی اچھی سٹوریز لے کر آتی رہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ سب بچے مجھے بتائیں کس کس بچے کو پہلا کلمہ آتا ہے؟ آپ کو آتا ہے، اچھی بات ہے۔ آپ سب بچوں کو بسم اللہ پہلا کلمہ آنا چاہیے۔ جب بھی آپ رات کو سوئیں تو رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے اور پہلا کلمہ پڑھ کے سوئیں۔ اس طرح آپ کو بہت اچھے اچھے خواب آئیں گے اور رات کو آپ کو ڈر بھی نہیں لگے گا۔ اوکے، بائے بائے۔